لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے ایام آنے والے ہیں۔ یہ جو اس ٹائم وقت چل رہا ہے اس کا نام ہے ذی الحجہ، حج کا مہینہ۔ حج کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی عبادتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک حج ہے اور ان میں سے ایک قربانی۔ اور بھی ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ جو یہ 10 دن ہوتے ہیں، بقرعید سے پہلے 9 دن اور ایک بقرعید کا دن، ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے اور قرآن میں ان دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے۔ ہم سب اللہ کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ اللہ سے بڑا ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سے بڑا ہم کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ کے یہاں بہت بڑی ہیں، بہت اونچا ان کا مقام۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، جن میں آج تیسرا یا چوتھا دن ہے اور بقرعید 10ویں دن ہوگی، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو بھی عمل ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کوئی عمل کرتا ہے، پورے سال اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں میں عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ان کی راتوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کی ہے، اور ان کے دن کی عبادت کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے جو دن ہیں، شروع کے 20 دن جو ہوتے ہیں، ان 20 دنوں سے بھی افضل ان دنوں کے اندر عبادت کرنا ہے۔ آخر کے جو 10 دن ہیں، چونکہ ان میں شب قدر ہے اس لیے ان کی فضیلت بڑی ہوئی ہے، لیکن پورے سال کے تمام دنوں میں ان دنوں میں نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں، قرآن کی تلاوت، تسبیح، تہجد، اشراق، چاشت، جو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں وہ نمازیں ان دنوں میں پڑھیں کیونکہ ان کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں، قربانی۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہے گویا بندہ اور اللہ، ظاہر میں ایسا ہے کہ ہم زمین پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور، ظاہر میں ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو کبھی مسجد میں سجدہ کر کے تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، کبھی تم حج کر کے میرے گھر حج کرنے کے لیے جاتے ہو، میرے گھر کے قریب آنا چاہتے ہو، اور میرے اس گھر کے قریب آ کر میرے قریب آنا چاہتے ہو۔ ایسے ہی جو آدمی وہاں نہیں جا سکتا اور وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے راستے میں قربانی کرے۔ قربانی کا مطلب اردو میں ہے قرب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرب کا مطلب پاس، میرے قریب۔ جو جتنی خوش دلی کے ساتھ، جو جتنی اچھے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک اور قریبی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب لانا چاہتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے، جیسی ہم قربانی دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا تھا، اور بیٹا بھی اس عمر میں دیا جب ان کی عمر 100 سال کے پاس ہو چکی تھی۔ 100 سال کی عمر ہونے والی تھی، کوئی اولاد ان کے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تو مجھے ایک نیک اولاد دے دے، ایک نیک لڑکا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سن لی، نبی کی دعا سنی اور ایک بیٹا دے دیا۔ اسماعیل نام کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم کو مل گیا۔ اتنی بڑی عمر میں بیٹا ملا، پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں تم رہتے ہو، اس شہر سے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے اس بچے کو بھی چھوڑ دو اور اپنی اس بیوی کو بھی چھوڑ دو، اور ایسی جگہ چھوڑ دو کہ جہاں نہ گھاس اگتی ہے، نہ پانی کا کوئی دریا ہے، نہ پانی نکلتا ہے اس جگہ میں، کوئی پھل وہاں نہیں ہے، کوئی پیڑ وہاں نہیں ہے، ایسی جگہ میں تم اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم آ گیا، نبی اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو لے کر اور بیوی کو لے کر وہاں چھوڑ کر چل دیے۔ بیوی نے کہا کہ اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہو، ہزاروں کلومیٹر دور، بچہ بھی ایسا کہ ابھی صرف دودھ پر اس کا گزر بسر ہے، یہاں تو پانی بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی پیڑ بھی نہیں ہے، کوئی کھجور بھی نہیں ہے کہ اسے کھا کر اپنی زندگی گزار سکے۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑا سا پانی ان کو دے دیا اور تھوڑا سا کھجور ان کو دے دیا کہ اس سے اپنی زندگی گزارنا، اور اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کر تھوڑا سا دور ہٹے، اور دور ایک پہاڑی کے پیچھے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں نے اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچے کو بھی تیرے حکم سے ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے جہاں نہ کوئی گھاس کا نام ہے، نہ پانی کا کوئی نام ہے۔ اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو جہاں یہ لوگ ہیں، آج بالکل ویران ہے، جنگل ہے، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کو ایسا شہر بنا دے، ایسا شہر بنا دے کہ جو اس شہر سے زیادہ برکت والا پوری دنیا میں کوئی شہر نہ ہو۔ جتنا امن اس جگہ میں ہو، اللہ دنیا میں کہیں اور اتنا امن نہ ہو، اس کو امن والی تو جگہ بنا دے۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جگہ، آج تو صرف یہ دو، میرا بیٹا اور میری بیوی ہے، لیکن اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی انسان رہے، چاہے وہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو، لیکن اللہ اس کا دل اسی جگہ کی طرف لٹکا رہے، اس کی تمنا رہے کہ زندگی میں ایک دفعہ اس جگہ پر آ جاؤں۔ اللہ سب کے دلوں کو تو اس جگہ کی طرف موڑ دے، سب کے دلوں کو تو اس کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ میں تجھ سے ایک دعا یہ کرتا ہوں، آج میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے کوئی پھل اور رزق ہے، اللہ تو ان کو ایسا پھل دے، ایسا رزق کہ دنیا میں جہاں کہیں سب سے اچھا رزق ملتا ہو، پھل ملتا ہو، اللہ اس جگہ پر وہ ضرور ملے۔ اللہ اس جگہ پر تو ہر قسم کا پھل موجود کر دے۔ اللہ دنیا کا جو رزق جہاں پایا جاتا ہو، اللہ تو اس مکہ شہر میں تو میری اولاد کو اور یہاں آنے والے قیامت تک جو بھی آئے ان کو وہ رزق عطا فرما۔ اللہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑا اس لیے ہے تاکہ یہاں رہ کر تیری نماز پڑھے، اللہ تیرا ذکر کرے یہاں رہ کر۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اللہ میں دعا تو کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میرے اندر کیا ہے، میں صرف اپنے اس بچے کے لیے اور اس کی ماں کے لیے دعا نہیں کر رہا، بلکہ قیامت تک جو اس جگہ پر آئے، اللہ ان سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اور سب کے دلوں کو اللہ تو اس کی طرف متوجہ کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی یہ ساری دعا قبول ہوئیں، اور ہر آدمی کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ جب کچھ بڑا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، چھوڑ کر چلے گئے، 13 سال کی عمر میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا تھا، اب اسی بیٹے کو جس کو بچپن میں نے الگ کرا دیا تھا، اب اسی بیٹے کو تم پر ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے اسے میرے راستے میں قربان کر دو۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی عمر میں بچہ ملا ہو اور پھر پیدا ہونے کے بعد بھی دور رہا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو کہ جو ساتھ چل سکتا ہو، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یوں کہہ دیتا کہ اللہ دیا ہی کیوں تھا جب قربان کروا رہا ہے، اللہ دیا ہی کیوں تھا جب اس کو ذبح کروا رہا ہے۔
لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے اللہ آپ کا حکم ہے، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم اپنے بچے کو لے کر چل دیے۔ بیوی سے کہا کہ ذرا بچے کو تیار کرو، آج مجھے دوست کی دعوت میں اس کو لے کر جانا ہے، اور لے کر چل دیے۔ شیطان راستے میں آیا اور شیطان نے کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو اس بیٹے کو؟ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہوگا؟ تمہارا خدا کیسا ہے کہ تم سے یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو قتل کرو؟ اب تم ذرا سوچو عقل سے کہ تمہارا خدا صحیح حکم دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا شیطان دور ہو جا مجھ سے، اور اپنے ہاتھ میں کنکری اٹھا کر اس شیطان کو ماری، اور 3 دفعہ حضرت ابراہیم نے اس کو کنکری ماری اور کہا شیطان دور ہو جا مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جو حاجی حج کرنے جائے گا، اگر وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کنکری نہ مارے تو اس کا حج پورا نہیں۔ اگر وہ کنکری اٹھا کر نہ مارے مینا کے میدان میں ان جمرات کو تو اس کا حج بھی پورا نہیں ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو لٹا دیا، وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم نے ابھی تک اپنے بچے کو نہیں بتایا تھا میں کیوں لے کر آ رہا ہوں۔ پھر کہا کہ بیٹا ایسا ہے، دعوت کے لیے نہیں لایا، اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے، 3 دن سے مجھے خواب آ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب ہم جیسا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ کہتا ابا جان یہ کیا بات ہے، آپ مجھے، باپ بھی کہیں اولاد کو ذبح کرتا ہوگا، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ایسی کوئی بات حضرت اسماعیل نے نہیں کہی، بلکہ حضرت اسماعیل نے کہا اچھا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے صرف ذبح کر دو، بلکہ بیٹے نے اور اونچا اٹھ کر جواب دیا اور یہ کہا کہ ابا جان صرف ذبح ہی نہیں، اگر کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو، جو بھی کچھ تم سے کہا ہو تم وہ کر گزریے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں ذبح ہونے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، واقعہ مفصل ہے بہت مختصر، چھری چلائی، چھری چلتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے الٹا کیا کہ گدی کی طرف سے چلاؤں، ذرا اس پر زور جما کر اس چھری کو چلاؤں، لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں پریشان ہیں، باپ کوشش کرتا ہے چھری چلے اور بیٹا کوشش کرتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے راستے میں۔ پوری کوشش حضرت ابراہیم نے کر لی لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے، چھری خوب تیز کر لی، ذبح نہیں ہوتا ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبریل آسمان سے آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کہا بس قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم اللہ نے جو تم سے کہا تھا تم نے اسے سچ کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ تمہارے لیے مینڈا بھیجا ہے، تم اس کی قربانی کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس مینڈے کی قربانی کی، اور اسی قربانی کے وقت میں حضرت جبریل نے آ کر کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان تینوں کی بات ہے جو انہوں نے اپنے اشاروں میں کی ہے، ایک نے اللہ اکبر پڑھا، ایک نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور تیسرے نے اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا۔ یہ قربانی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ان تینوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی ایسا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ہم پر ان دنوں کے اندر ان کو پڑھنا واجب کر دیا۔ چنانچہ جو آج کل دن چل رہے ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس تکبیر کو پڑھنا چاہیے۔ بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے، حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ نہیں سوچا میرا کیسا پیارا بیٹا ہے، کیا کچھ ہے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے اس کو ذبح کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سے اللہ نے ہمارے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی ہے، ہم سے اللہ نے ہمارے جانوروں کی قربانی مانگی ہے۔ لہذا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سارے خیال ایک طرف، ساری یہ فکر کہ میں قربانی کروں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، ان سب چیزوں کو پیچھے ڈال کر حضرت ابراہیم نے جیسے کچھ نہیں سوچا، بالکل ہم بھی ایسے ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے۔ قربانی واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، اور قربانی اگر واجب نہیں ہے تب بھی کوشش کریں کہ اگر ہمت ہے تو قربانی کریں۔ زندگی میں موقع اللہ تعالیٰ
پتہ نہیں کسی کو دوبارہ دے یا نہ دے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک وقت میں 1 سال 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ اگر 1 اونٹ کی قیمت اس زمانے سے لگائیں تو 1 لاکھ روپے بنتی ہے، تو 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1 کروڑ روپے کم سے کم بنے گی۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں، تو ہمارے لیے 1 بکرا یا 1 حصے کی قربانی کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، دل کھول کر قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت میں آج سے 1444 سال 1434 سال پہلے قربانی اپنی طرف سے تو کی، اور پھر ایک جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یہ قربانی میں اپنی آنے والی پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں، اس میری قربانی کو اللہ میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو جب نبی ہمیں اپنی قربانی میں یاد رکھ رہے ہیں تو کم سے کم ہم ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر جو قربانی ہے اس کو ادا کریں، اور اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے تو اپنی بھی کریں، نبی کی طرف سے بھی کریں، اگر ہمت دی ہے اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے بھی کریں، اسی طرح ہمت دی ہے تو اور جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن پہلے اپنی کرنا ضروری ہے، بعد میں ان کا نمبر ہے۔ میں 2-3 باتیں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی ذکر کروں گا، وقت ہمارا ہو گیا ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ قربانی سے متعلق باتیں، میرا نمبر بھی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ مجھ سے رابطہ بھی کر لے، میں اس کو واٹس ایپ پہ بھی انشاءاللہ اس طرح کی تعلیمات بھیج دوں گا، ویڈیو بنا کر بھی، اور ویسے بھی نمبر میں اس بورڈ پہ اپنا لکھ دوں گا، یہاں سے میرا نمبر لے سکتے ہیں۔ جو مسئلہ بھی جس طرح بھی میں یہاں بھی موجود رہتا ہوں وہاں موجود رہتا ہوں، قربانی سے متعلق جس کو جو معلوم کرنا ہو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔